ذات پات کا نظام ہندوستانیوں کو تقسیم رکھنے میں انگریزوں کا مددگار تھا۔ انگریز کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بغاوت پک رہی ہے۔ خبریں ملتی تو انگریز افسر ہنس پڑتے۔ جھانسی کی رانی خاموش تو ہو گئی لیکن اس کے دل میں غصہ پل رہا۔ اودھ کے عوام نواب واجد شاہ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکے۔ انگریز سرکار نے شہنشاہ بہادر شاہ ظفر سے جانشین مقرر کرنے کی اجازت بھی چھین لی۔ 4 ہندوستانی بڑوں کا الائنس بننے میں 4 واقعات شامل تھے۔ انگریز کے پاس ایک کتاب تھی، اس میں وہ جو لکھتا تھا وہی قانون تھا اور نہ ماننے والا باغی۔ شاید ہندوستانی جنگ آزادی جیت جاتے لیکن ان کے پاس 2 چیزیں کم تھیں، ٹیکنالوجی اور ڈسپلن۔ کیورس فیلوز میں فیصل وڑائچ۔ 22 جنوری 1857 کے دن کولکتہ کے قریب دمدم شہر میں بظاہر ایک معمولی سا واقعہ پیش آیا۔ شہر کے اسلحہ خانے میں ایک دلت ہندو ملازم نے اونچی ذات کے ایک سپاہی سے پانی کا برتن مانگا۔ سپاہی نے مغرور لہجے میں جواب دیا، تمہارے چھونے سے میرا برتن ناپاک ہو جائے گا۔ دلت بولا، تمہیں اپنی اونچی ذات کا بہت گھمنڈ ہے نا، ذرا انتظار کرو جب گورا صاحب تمہیں گائے اور سور کے کارتوس چبانے پر مجبور کر دیں گے، پھر دیکھتا ہوں تمہاری اونچی ذات کہاں جاتی ہے۔ سپاہی یہ سن کر بھونچکا رہ گیا۔ اس نے پہلا موقع ملتے ہی باقی ہندوستانی سپاہیوں کو بھی خبردار کیا کہ گائے اور سور کے کارتوس آ رہے ہیں۔ شام تک شہر کا ہر ہندو مسلم فوجی یہ بات جان چکا تھا۔ گائے کا گوشت ہندوؤں کے لیے اور سور مسلمانوں کے نزدیک حرام تھا، سو کیا ہوا کہ ہندوستانی سپاہیوں نے نئے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ انکار اس 1857 کی لڑائی کا آغاز تھا جسے انگریز سرکار بغاوت اور ہندوستانی جنگ آزادی کہتے ہیں۔ یہ متنازع کارتوس دوستوں نئی برٹش رائفل ان فیلڈ میں استعمال ہونا تھے۔ ان کارتوسوں کا بارود اور گولی جس کاغذ میں لپٹا ہوا آتا تھا وہ کاغذ کسی بھی جانور کی چربی سے تر کیا جاتا تھا تاکہ بارود اور گولی آسانی سے رائفل کی بیرل میں جا سکے، یعنی چربی گریس کا کام کرتی تھی۔ اس کے ریپر اس کاغذ کو دانتوں سے کاٹ کر کھولنا پڑتا تھا اور اسی کے بارے میں مشہور ہوا تھا کہ انگریز اسے سور اور گائے کی چربی سے لوبریکیٹ کر رہے ہیں۔ اس واقعے کی اطلاع جب برٹش دارالحکومت کلکتہ پہنچی کہ اس طرح کی افواہ پھیل گئی ہے مسلم اور ہندو فوجیوں میں تو انکوائری کرائی گئی۔ معلوم ہوا کہ کارتوسوں میں واقعی گائے اور سور کی چربی استعمال ہوئی تھی۔ غالباً یہ کسی مقامی انگریز افسر کی کارستانی تھی۔ اس کے بعد کمپنی نے حکم جاری کیا کہ جو کارتوس ابھی تیار ہو چکے ہیں انہیں کسی بھی گریس کے بغیر فوجیوں کو جاری کر دیا جائے۔ فوجی اپنی مرضی کی گریس استعمال کر کے وقتی طور پر کام چلا رہے، جبکہ اسلحہ فیکٹریوں کو یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ آئندہ جو بھی کارتوس بنیں گے ان میں بھیڑ یا بکری کی چربی استعمال کی جائے گی۔ یہ احکامات دے کر انگریز حکومت مطمئن ہو گئی کہ معاملہ سیٹل ہو گیا، لیکن تب تک سپاہیوں میں انگریز سرکار سے شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی کیونکہ اس کی اور بھی بہت سی وجوہات تھیں۔ دراصل کمپنی سرکار کی ہندوستانی فوج 3 حصوں میں تقسیم تھی، بنگال آرمی، مدراس آرمی اور بامبے آرمی۔ ان میں بنگال آرمی سب سے بڑی تھی جس میں 1,39,000 جوان تھے۔ ان تینوں فورسز کو برٹش آفیسرز لیڈ کرتے تھے۔ یہ آفیسرز ہندوستانیوں کے مذاہب اور لائف سٹائل سے چڑھتے تھے اور انہیں بدلنا چاہتے تھے۔ وہ اکثر اپنے فوجیوں کے سامنے بائبل پڑھتے تھے تاکہ ان کے سولجرز کو بھی ترغیب ہو اور وہ کرسچینٹی کی طرف راغب ہو سکیں۔ 1856 میں ایک کنٹروورشل قانون سروس انلسٹمنٹ ایکٹ بنایا گیا۔ اس قانون کے تحت ہر انڈین فوجی کے لیے لازمی کر دیا گیا کہ اگر اسے سمندر پار ڈیوٹی کے لیے بھیجا جائے گا تو وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ اب ایسا تھا کہ اونچی ذات کے ہندو فوجی سمندر پار سفر کو پاپ سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے، اور اگر مجبوراً جانا بھی پڑتا تو واپس آ کر پوجا پاٹ کے ذریعے خود کو پوتر کرتے تھے، پاک کرتے تھے۔ اس پوجا پاٹ کا خرچ حکومت دیتی تھی، لیکن نئے قانون کے تحت یہ رقم انگریز سرکار نے بند کر دی۔ نئے بھرتی ہونے والے فوجیوں کے لیے پینشن کی سہولت بھی ختم کر دی گئی۔ اس نئے ایکٹ سے سب سے زیادہ بنگال آرمی متاثر ہوئی کیونکہ یہاں اونچی ذات کے ہندوؤں کی تعداد 60% تھی، 60% تھی۔ پھر ان کی تنخواہیں پہلے ہی بامبے اور مدراس آرمی سے کم تھیں، حتیٰ کہ فوجیوں کو رہائش، یونیفارم اور کھانے پینے کے اخراجات بھی اکثر اپنی جیب سے ہی پورے کرنا پڑتے تھے۔ پینشن کی بندش سے بنگالی فوج میں پہلے سے موجود بغاوت کے آثار مزید تیز ہو گئے۔ فوج کے علاوہ کمپنی سرکار ہندوستان کے مقامی حکمرانوں کو بھی اپنا دشمن بنا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں سینکڑوں چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں جن پر انگریز سرکار کے کٹھ پتلی نواب اور راجے مہاراجے حکومت کرتے تھے۔
حتیٰ کہ دہلی کے مغل شہنشاہ بھی اصل میں انگریزوں ہی کے کنٹرول میں ہوتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ انگریز ایسے تھے جو ہندوستانیوں کی ان برائے نام حکومتوں کو بھی ختم کر کے ٹوٹل برٹش کنٹرول چاہتے تھے۔ ان میں لارڈ ڈلہوزی بھی شامل تھے جو 1848 سے 1856 تک ہندوستان کے گورنر جنرل رہے۔ انہوں نے حکمرانوں کا کانٹا نکالنے کے لیے ڈاکٹرائن آف لیپس متعارف کروائی۔ اس میں طے کیا گیا تھا کہ جو ہندوستانی حکمران بے اولاد مر جائے گا اس کی ریاست کمپنی انگریز سرکار ضبط کر لے گی۔ حالانکہ پہلے یہ رواج تھا کہ بے اولاد حکمران اپنے کسی بھی رشتہ دار کو اپنا وارث قرار دے سکتے تھے، لیکن ڈاکٹرائن آف لیپس میں یہ طریقہ کار ختم کر دیا گیا۔ نئی پالیسی کے تحت ستارہ، جیت پور، سنبھل پور اور ناگپور سمیت کئی ریاستیں اور جاگیریں برٹش انڈیا میں انگریز سرکار کے کمپنی بہادر کے انڈر ضم کر لی گئیں۔ لیکن جب یہی ڈاکٹرائن آخری مراٹھا پیشوا اور ریاست جھانسی پر لاگو کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں مزاحمت ہوئی۔ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی سیریز میں آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے آخری مراٹھا پیشوا باجی راؤ 2 کو کانپور کے قریب منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ بٹھور کا علاقہ تھا جہاں پیشوا کو 8 لاکھ روپے سالانہ پینشن اور ایک ٹیکس فری جاگیر دے دی گئی تھی۔ 1851 میں 1851 میں باجی راؤ 2 کی موت ہو گئی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کے بیٹے دھوندو پنت کو پیشوا کا ٹائٹل دے کر اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ نئے پیشوا نے خود کو نانا صاحب کہلوانا شروع کر دیا۔ اس سیریز میں بھی آگے کے واقعات کے لیے ہم انہیں اسی نام سے، نانا صاحب کے نام سے پکاریں گے۔ تو خیر ساتھیوں، ڈاکٹرائن آف لیپس کے تحت انگریزوں نے نانا صاحب کو باجی راؤ 2 کا جانشین تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی پینشن بند کر دی گئی اور جاگیر بھی ان سے لے لی گئی، ضبط کر لی گئی۔ نانا صاحب کے بار بار مطالبات کے باوجود پینشن اور جاگیر بحال نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے وہ کمپنی سرکار کے دشمن ہو گئے۔ ڈاکٹرائن آف لیپس کی مزاحمت کرنے والی دوسری شخصیت ہندوستان میں رانی لکشمی بائی تھی۔ وہ اس ریاست جھانسی کی ملکہ تھی، رانی تھی، جو علاقہ اب موجودہ اتر پردیش میں واقع ہے۔ ان کے شوہر مہاراجہ گنگا دھر راؤ 1853 میں 1853 میں چل بسے تھے اور ان کی کوئی زندہ اولاد بھی موجود نہیں تھی۔ اس لیے مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کے 5 سالہ بیٹے آنند راؤ کو گود لے لیا اور دامودر کا نام دے کر اپنا جانشین مقرر کر لیا۔ مہاراجہ کی موت کے بعد رانی نے لارڈ ڈلہوزی سے اپنے گود لیے ہوئے بیٹے دامودر کی جانشینی قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن لارڈ نے انکار کرتے ہوئے ریاست ضبط کر لی۔ رانی آف جھانسی کو ان کے قلعے سے بھی نکال دیا گیا اور وہ ایک حویلی میں منتقل ہو گئی جسے ان کے نام پر رانی محل کہا جانے لگا۔ لیکن لکشمی بائی اپنی ریاست کی بحالی چاہتی تھی۔ ان سے یہ فکرہ بھی منسوب کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ انہوں نے کہا، میں اپنی جھانسی نہیں دوں گی۔ تاہم تاریخ یہ ہے کہ رانی نے اس لڑائی کا آغاز ہتھیاروں کے بجائے قانونی انداز میں کیا۔ انہوں نے ایک انگریز وکیل جان لینگ کو جو آگرہ میں تھے سونے کے کاغذ پر خط لکھ کر جھانسی بلایا۔ اسی وکیل کی مدد سے کلکتہ اور لندن میں برٹش اتھارٹیز سے بار بار انہوں نے اپیلز کی، لیکن کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ بس اتنا ہوا کہ رانی کے لیے 5000 روپے مہینہ پینشن مقرر کر دی گئی۔ اس صورتحال میں لکشمی بائی بظاہر مذہبی اور خیراتی کاموں میں مصروف رہنے لگی، لیکن در پردہ انڈر دا سرفیس وہ انگریزوں سے ناراض تھی، بلکہ ہندوستانی حکمرانوں سے رابطے میں بھی تھی۔ اس موقع پر ان کے کچھ ملازمین نے نانا صاحب سے بھی خفیہ ملاقاتیں کی۔ لارڈ ڈلہوزی ان رابطوں سے بے خبر مزید ریاستوں پر قبضوں کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اسی دوران ان کا سب سے بڑا نشانہ بنی اودھ کی ریاست۔ کیورس فیلوز، اودھ ہندوستان کی ایک بڑی مسلم ریاست تھی۔ اس کا دارالحکومت لکھنؤ تھا اور وہاں نواب واجد علی شاہ کی حکومت تھی۔ ان کے اولاد یعنی تخت کے وارث موجود تھے اور ان پر ڈاکٹرائن آف لیپس اپلائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے لارڈ ڈلہوزی نے ریاست ضبط کرنے کے لیے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نواب کی حکومت کرپٹ ہے اور ریاستی نظام ٹھیک طور پر نہیں چلا رہی، اس لیے انتظامی معاملات جو پہلے ہی کمپنی کی ڈکٹیشن پر چل رہے ہیں وہ اب ڈائریکٹ برٹش کنٹرول میں لے لیے جائیں گے۔ یعنی نواب علامتی طور پر حکمران تو رہیں گے، لیکن ریاست کا نظام مکمل طور پر انگریزی قانون کی گرفت میں آ جائے گا۔ واجد علی شاہ نے انکار کر دیا، جس پر فروری 1856 میں 1856 میں کمپنی کی فوج نے ریاست پر قبضہ کر لیا۔ واجد علی شاہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور لکھنؤ چھوڑ کر کولکتہ میں منتقل ہو گئے۔ ریاست کے 60,000 فوجی بھی برطرف کر دیے گئے۔ اودھ کے عوام کو نواب واجد علی شاہ سے بہت لگاؤ تھا۔ ان کی معزولی اور ریاست کے خاتمے پر وہ کمپنی سرکار سے بہت بددل ہوئے۔ اس کا امپیکٹ سب سے پہلے بنگال آرمی پر آیا۔
इस फौज के कम से कम 75,000 जवान 75,000 जवान अवध से ताल्लुक रखते थे। वो पहले ही कम तनख्वाहों और मजहबी मामलात की वजह से बागी हो रहे थे। रियासत का खात्मा इन्हें मजीद मुश्तल कर गया। इन हालात में नवाब की एक साबिक बीवी हजरत महल रियासत की बहाली के लिए एक्टिव हो गई। वो अपने और वाजिद अली शाह के कमसिन बेटे बरजीज कदर को तख्त पर बिठाना चाहती थी। उन्होंने भी नाना साहब समेत दीगर लोगों से नाराज हुक्मरानों से राब्ते कायम कर लिए। इस तरह अंग्रेज सरकार के मुखालफिन का बागियों का एक अलायंस, एक छोटा सा नेटवर्क बनने लगा। अब इन तीन के बाद, यानी झांसी की रानी, नाना साहब और हजरत महल के बाद, ब्रिटिश सरकार के चौथे मुमकिन दुश्मन थे दिल्ली के 80 साला हुक्मरान मुगल शहनशाह बहादुर शाह जफर। आप ईस्ट इंडिया वाली हमारी सीरीज में जान चुके हैं कि अंग्रेजों ने शहनशाह जहांगीर से इजाजत लेकर हिंदुस्तान में ट्रेडिंग, तिजारत शुरू की थी। फिर 1765 में 1765 में मुआहदा इलाहाबाद के तहत इन्होंने मुगल शहनशाह के कारिंदे की हैसियत में बंगाल और अवध का कंट्रोल संभाला था। अपनी इसी हैसियत में इन्होंने रफ्ता रफ्ता पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन हिंदुस्तानी अवाम की नज़र में मुगल शहनशाह ही कानूनी तौर पर अब तक हुक्मरान थे, जबकि ये कहानी है और अंग्रेज इनके मुलाजिम थे। कंपनी सरकार को मुगल शहनशाह की ये कदर मंजिलत एक आंख नहीं भाती थी। मुगलों को नीचा दिखाने के लिए और अवाम की नज़र में इनकी हैसियत कम करने के लिए अंग्रेज़ों ने मरहलावार इनका प्रोटोकॉल कम करना शुरू किया। मुगल शहनशाह को कंपनी हर साल 3 मरतबा तहाइफ भेजती थी, जिसे नज़र कहा जाता था। सबसे पहले तो अंग्रेज़ों ने इसे बंद कर दिया। फिर बहादुर शाह जफर ने जब अपनी 1 लाख रुपए माहाना पेंशन में इजाफे का मुतालबा किया तो अंग्रेज सरकार ने इनकार कर दिया। हालांकि मुगल दरबार और मुगल खानदान के लिए, जो कि बहुत फैल चुका था, ये रकम बहुत नाकाफी थी। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने यह स्टेप लिया कि मुगल बादशाह को अपना जानशीन मुकर्रर करने से भी रोक दिया। बहादुर शाह जफर अपनी चहीती मलका जीनत महल के बेटे जवां बख्त को जानशीन बनाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक और बीवी के बेटे शहजादा मोहम्मद सुल्तान, जो मिर्जा फखरू कहलाते थे, उन्हें जानशीन मुकर्रर कर दिया। इसके बदले में मिर्जा फखरू ने, शहजादे ने, अंग्रेजों से वादा किया कि वो शहनशाह बनकर लाल किला दिल्ली उनके हवाले कर देंगे। वो शाही खानदान के साथ किले के बाहर एक और महल में रहेंगे और बाकी जिंदगी कंपनी की पेंशन पर गुजारा कर लेंगे। यानी जैसी लाइफ रानी ऑफ झांसी बसर कर रही थी, अंग्रेजों की नजर में वही मिर्जा फखरू गुजारने पर तैयार थे, अगर उन्हें अगला कठपुतली शहनशाह बना दिया जाए, आखिरी शहनशाह। तो इस वादे का सादा अल्फाज में मतलब यह था कि मुगल सल्तनत खत्म करने के लिए फखरू शहजादा तैयार था। जब बहादुर शाह जफर को इसका इल्म हुआ तो वो शहजादे से बहुत खफा हुआ। उन्होंने अपने बेटे के दरबारी ओहदे खत्म कर दिए, वज़ाइफ बंद कर दिए। लेकिन अंग्रेजों के दबाव में वो मिर्जा फखरू की जानशीनी खत्म नहीं कर सके। यहाँ से कहानी में क्यूरियस फेलोज एक ट्विस्ट आता है। वो ये कि 1856 में 1856 में मिर्जा फखरू की जानशीन की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि इन्हें जीनत महल ने जहर दिलवाया था ताकि जवां बख्त का रास्ता साफ हो जाए और वो जानशीन बन सके। शहजादा फखरू की मौत के बाद बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज सरकार से दोबारा मिर्जा जवां बख्त को अपना जानशीन बनाने की दरख्वास्त की, लेकिन कंपनी ने एक बार फिर दरख्वास्त रद्द कर दी और नया दांव खेला। हिस्टोरियन सॉल डेविड के मुताबिक अंग्रेजों ने मुगल शहनशाह के सबसे बड़े बेटे मिर्जा कुरैश को जानशीन बना दिया। कंपनी ने ऐलान किया कि नए जानशीन तमाम उम्र शहजादे ही रहेंगे, उन्हें कभी बादशाह का दर्जा नहीं मिलेगा, यानी प्रिंस के तौर पर जिंदा रहेंगे। मुगल बादशाह को जो 1 लाख रुपए पेंशन मिलती थी, उसकी जगह शहजादे को सिर्फ 15,000 रुपए मिला करेंगे। मतलब फिर वही मुगल शहनशाह खत्म और मिर्जा कुरैश एक खानदानी सरबराह, एक प्रिंस के तौर पर बाकी रहेंगे। ये सूरत हाल जाहिर है मुगल शहनशाह बहादुर शाह जफर को तो कबूल नहीं थी, लेकिन 80 साल के बुढ़ापे में वो अंग्रेजों से जंग भी कुछ नहीं कर सकते थे, बस कुड़ सकते थे और शायरी कर सकते थे, सो वो कर रहे थे। इस सब से ये हुआ कि बहादुर शाह जफर, हजरत महल, नाना साहब और रानी ऑफ झांसी, 4 हुक्मरान अंग्रेज के खिलाफ जहनी तौर पर बगावत के लिए तैयार हो गए। बंगाल आर्मी के हिंदू मुस्लिम जवान भी बागी हो रहे थे। आम लोग भी अंग्रेजों को गैर मुल्की हमलावर समझकर उनसे बहुत नफरत करने लगे थे और ये नफरत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही थी। अवाम को सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि कंपनी की सरपरस्ती में यूरोपियन मिशनरीज हिंदुस्तानियों को क्रिश्चियन बनाने की कोशिशें कर रहे थे। हिंदू और मुसलमान दोनों अपने मजहब के बारे में इंतहाई सेंसिटिव थे। जो शख्स हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी कबूल कर लेता, उसका समाजी बाइकआउट कई जगहों पर कर दिया जाता था, हत्ता कि उसे खानदानी विरासत से भी हिस्सा नहीं मिलता था।
1850 میں کمپنی نے یہ قانون بنایا کہ مذہب بدلنے والوں کو پراپرٹی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ عوام میں یہ تاثر پھیل گیا کہ اس قانون کا واحد مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کی کرسچن بننے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس سے بھی انگریزوں کے خلاف مزید نفرت پھیلی۔ پھر ایسے میں مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف جہاد کی خفیہ تحریک بھی ایک چل رہی تھی۔ یہ تحریک دراصل سید احمد بریلوی سے تعلق رکھتی تھی، جنہوں نے رنجیت سنگھ کی سکھ امپائر کے خلاف بھی لڑائی لڑی تھی، شکست کھائی تھی اور مارے گئے تھے۔ لیکن ان کا قائم کردہ مجاہدین کا نیٹ ورک پشاور سے دہلی اور بہار میں پٹنہ تک انڈر گراؤنڈ ایکٹیو تھا۔ ان شہروں میں بہت سی مساجد اور مدارس ان کی تحریک کے اثر میں تھے۔ ان مدارس کو پنجاب کے مسلمان تاجروں سے فنڈز بھی ملتے تھے۔ یہاں سے انگریزوں کے خلاف جہاد کی تبلیغ ہو رہی تھی اور بڑی تعداد میں لوگ اس تحریک کو جوائن بھی کر رہے تھے۔ کمپنی سرکار میں چھوٹی سطح کے افسروں کو اس حوالے سے انٹیلیجنس رپورٹس مل رہی تھیں، لیکن ایسی خبریں عام طور پر اعلیٰ سطح تک پہنچ ہی نہیں پاتی تھیں، یا شاید پہنچتی بھی تھیں تو انہیں افواہیں سمجھ کر افسران اکثر نظر انداز کر دیتے تھے۔ ساتھیوں، جنگ آزادی کے شروع ہونے سے پہلے ہندوستان میں ایک پراسرار واقعہ بھی پیش آیا۔ وہ یہ کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں چپاتیاں بانٹی جانے لگیں۔ ان چپاتیوں کا سائز ہتھیلی کے برابر ہوتا تھا اور انہیں گیہوں اور جو کو ملا کر تیار کیا جاتا تھا۔ پھر ان پر بکری کا گوشت رکھ کر تقسیم کیا جاتا تھا۔ لیکن انہیں کیوں تقسیم کیا جا رہا تھا کوئی ٹھیک سے نہیں جانتا۔ کچھ اندازے ہیں کہ ہندوستان میں کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے ایسے واقعات ہوتے تھے۔ ہسٹورین محمد شفیع لکھتے ہیں کہ بنگال میں ایک بغاوت سے پہلے دیہات میں سال کے درخت کی ٹہنیاں تقسیم ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ مرہٹوں نے بھی شمالی ہندوستان پر حملے سے پہلے روٹی پر جوار کی ٹہنی رکھ کر بانٹی تھی۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو شاید چپاتیوں کی تقسیم جنگ آزادی شروع ہونے کا ایک سگنل تھی۔ پھر 1857 میں انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کی سینچری بھی تو مکمل ہو رہی تھی، کیونکہ 1757 میں 1757 میں پلاسی کی جنگ سے لے کر 1857 تک 100 برس تو ہو چکے تھے، یعنی سراج الدولہ سے انگریزوں کی پہلی جنگ کو 100 سال مکمل ہو گئے تھے۔ ایسی مذہبی پریڈکشن پیش گوئیاں بھی مشہور ہونے لگی تھیں کہ انگریزی حکومت اپنے اقتدار کی سینچری پر 100ویں سالگرہ پر اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ اسی ماحول میں کارتوسوں والے واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انگریزوں پر پہلی گولی چلانے کا اعزاز ملا ایک سپاہی کو، اور اس کا نام تھا منگل پانڈے۔ کلکتہ اور دمدم کے قریب ایک چھوٹا سا شہر تھا بیرک پور۔ دمدم سے کارتوسوں والی خبر سب سے پہلے بیرک پور پہنچی تھی اور وہاں کے سپاہی بھی مشتعل ہو گئے تھے۔ ان میں ایک 30 سالہ 30 ایئرز اولڈ سپاہی منگل پانڈے تھا۔ 29 مارچ کو اس نے تنے تنہا بغاوت شروع کر دیا اکیلے نے۔ منگل پانڈے نے اعلان کر دیا کہ جو انگریز میرے سامنے آئے گا میں اسے گولی مار دوں گا۔ اس نے اپنے ہندوستانی ساتھی سپاہیوں کو بھی ساتھ ملانے کی پوری کوشش کی۔ 2 انگریز افسروں سارجنٹ میجر جیمز اور لیفٹیننٹ ہنری نے اسے قابو کرنے کی بھی ایک جگہ پر کوشش کی۔ تاہم منگل پانڈے نے ان پر گولیاں چلائیں اور تلوار کے وار بھی کیے، جس سے وہ دونوں شدید زخمی ہو گئے۔ اس لڑائی میں لیفٹیننٹ ہنری کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا۔ تاہم ایک مقامی سپاہی کی مدد سے دونوں زخمی برٹش آفیسرز بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ منگل پانڈے کو گرفتار کرنے کی کوششیں بھی فوری طور پر شروع ہوئیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ باقی ہندوستانی فوجی اپنے افسروں کے ایسے احکامات پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ اس دوران بیرک پور کا مرکزی کمانڈر میجر جنرل ہرسی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو سپاہی حکم نہیں مانے گا اسے شوٹ کر دیا جائے گا۔ یہ دھمکی سن کر ہندوستانی فوجی کچھ ڈسپلن میں آ گئے اور منگل پانڈے کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ایسے میں منگل پانڈے نے کوشش کی کہ وہ زندہ تو کسی کے ہاتھ میں نہ آئے۔ اس نے بندوق کی نال اپنے سینے کی طرف کر کے فائر کر دیا، لیکن گولی اس کے جسم کو چھو کر نکل گئی۔ مطلب منگل پانڈے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر بغاوت کا مقدمہ چلا کر 8 اپریل کو اسے پھانسی دے دی گئی۔ لیکن اس پھانسی نے بھی بنگال آرمی میں انگریز مخالف جذبات کو بھڑکایا ہی۔ فوجی خوفزدہ نہیں ہوئے۔ بغاوت کی لہر مزید تیزی سے پھیلنے لگی۔ چند دن بعد بیرک پور سے 1500 کلومیٹر دور میرٹھ میں بھی شعلے بھڑک اٹھے۔ ہوا یہ کہ 24 اپریل کو میرٹھ شہر جو دہلی سے تقریباً 60-70 کلومیٹر دور تھا، وہاں 85 سپاہیوں نے نئے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ ان سپاہیوں میں 48 مسلمان اور 37 ہندو سپاہی تھے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور فوجی عدالت نے سب کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ 9 مئی کو ان قیدیوں کو باقی فوج کے سامنے اس طرح پریڈ کروائی گئی کہ ان کی وردیاں پھاڑ دی گئیں اور ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس ذلت نے ان قیدیوں کو بے چین کر دیا۔
वो अपने आज़ाद साथियों को, जो कि उन्हें देख रहे थे, ताने देने लगे। इन्होंने कहा, हमारी ये हालत देख रहे हो, बेशर्मो घर जाकर औरतों के पाजामे पहन लो और बैठ जाओ। लेकिन इनके साथी जो थे वो बेबस थे। इन्हें गोरे फौजियों ने अपने हथियारों की जद में ले रखा था। इस जिल्लत आमेज परेड के बाद इन सब कैदियों को जेल भेज दिया गया। जब रात हुई तो कई हिंदुस्तानी फौजी अपने साथियों की जिल्लत का गम भुलाने के लिए शहर के रेड लाइट एरिया में चले गए। लेकिन वहां एक नया हंगामा उनका मुंतजर था। छौनी में होने वाली सारी कार्रवाई की दास्तान तवाइफों के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। उन्होंने सिपाहियों को देखा तो ताने दिए कि अगर तुम मर्द होते तो यहां आने के बजाय वहां लड़ते। ऐसे ही ताने उनके कैदी साथी भी उन्हें मैदान में दे चुके थे। ये शर्मिंदा चेहरों वाले फौजी रेड लाइट एरिया से वापस छौनी में आए और अपने साथियों को, जो पहले ही गुस्से में थे, उन्हें तवाइफों वाली खबर सुनाई और उन्हें मजीद आग बगोला कर दिया। अगले दिन 10 मई की शाम को बगावत शुरू हो गई। हिंदुस्तानी सिपाही हथियार लेकर निकले और अपने अंग्रेज अफसरों पर टूट पड़े। ब्रिटिश कर्नल जॉन फिनिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी मारे गए। उनके बाद बाकी अंग्रेज अफसरों और उनकी फैमिलीज का भी कत्लेआम शुरू हो गया। उनके बंगले भी जला दिए गए। कुछ गोरे अपने हिंदुस्तानी मुलाजमीन की मदद से फरार हो गए। शहर के एक दूसरे हिस्से में मौजूद ब्रिटिश फोर्सेस बाकी अंग्रेजों की मदद के लिए बरवक्त नहीं पहुंच सकी। बागी हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जेल पर भी हमला कर दिया और वो 85 कैदी भी रिहा करवा लिए, जिनकी वजह से बगावत शुरू हुई थी। इसके बाद ये लोग मीरठ से निकले और दिल्ली जाने वाली सड़क पर एक गांव में जमा होने लगे। यहाँ तय पाया कि दिल्ली जाकर मुगल शहनशाह की अताअत का ऐलान किया जाए। इसके बाद मुगल शहनशाह की कमान में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फैसला कुन बाकायदा जंग लड़ी जाए। ये अहद करके ये तमाम हिंदुस्तानी फौजी दिल्ली की तरफ चल पड़े। लेकिन क्या दिल्ली का मुगल शहनशाह 80 साला बहादुर शाह जफर इन्हें लीड करने के लिए तैयार भी था? और वो अंग्रेज फौजी जो दिल्ली में थे, उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा था। ईरान और अफगानिस्तान हिंदुस्तान के हमसाए, इनके दोस्त, वो हिंदुस्तानियों की मदद के लिए क्यों नहीं आए? अंग्रेजों को लाहौर में बचाने के लिए सबसे ज्यादा मदद एक बेजान सी चीज ने की थी। वो चीज क्या थी? ये सारी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस मिनी सीरीज की अगली किस्त में। दोस्तों, 1857 की जंग आज़ादी से पहले अंग्रेज हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर दाखिल हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीखी कहानी पर इससे पहले भी हम एक मिनी सीरीज आपके लिए बना चुके हैं। इसको ज़रूर देखिए। इसके लिए यहाँ आप टच कर सकते हैं। यहाँ देखिए सिराजुद्दौला की अंग्रेज़ों से जंग की कहानी ठीक 100 साल पहले जंग आज़ादी से, और ये रही 1971 की पाक भारत जंग पर हमारी मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री।